ایسی سچویشن میں آپ کی جو پارٹی ہے جس پہ عمران خان نے بھروسہ کیا، جتنے لائرز تھے ان سب کو انہوں نے وہاں پہ بٹھا کے اپنی پارٹی کی چیدہ جتنی بھی ان کی امپورٹنٹ پوزیشن تھی وہ ان کو دیں، اس وجہ سے دیں کہ وہ جا کے لیگل بیٹل اپنی جا کے وہاں پہ فائٹ کریں گے. یہی وجہ سی کہ آپ نے ایک بڑی مزیدار بات کی کہ عمران خان پرابلی اسٹل ان آئیڈیلسٹ. اگر وہ آئیڈیلسٹ ہے تو اب اس کی وہ تو ہے، آئی مین دس از پارٹ آف ہز ڈی این اے، اس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے. جو شخص اپنی فیملی کو سیکریفائز کر سکتا ہے، اپنے بچوں کو سیکریفائی کر سکتا ہے، اپنا نیم اینڈ فیم سیکریفائز کر سکتا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنی جان، دیکھیں اس کو گولی لگی اس نے نہیں چھوڑا، اس کے اوپر حملہ ہوا اس نے نہیں چھوڑا اپنے آپ کو، اس کو ہیلی کاپٹر سے مارنے کی کوشش کی اس نے نہیں چھوڑا، اس کو اس کی جان لینے کی کوشش کی گئی اس نے نہیں چھوڑا. ابھی اس کی آنکھ ایک چلی گئی ہے، دوسری شاید جانے والی ہو، لیکن وہ گیو اپ نہیں کر رہا. وہ تو ہے سو ہے. لیکن میرا کہنے کا مسئلہ ہے کہ پورے پاکستان میں اس وقت جتنی بھی ہماری 24-25 کروڑ آبادی ہے، ان میں سے یہ لوگ جتنے بھی لوگ انہوں نے چوز کر کے آگے بھیجے، ان سب نے ان کو بیسیکلی ڈمپ کر کے آگے نکل گئے. اب کم از کم وہ اتنا تو کر سکتے نا کہ میرا صرف ان لوگوں سے یہ مطالبہ ہے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، آپ اگر پرفارم نہیں کر سکتے یا آپ کے بس میں نہیں ہے، if you don't have a spine to take the burden، جو بھی پریشر ادھر ادھر سے آتا ہے، تو آپ اس پوزیشن کو خالی کر دیں، آپ اس کو چھوڑ دیں. یو اسٹیپ aside، لیٹ the youth take over، جس طرح یوتھ نے بنگلہ دیش میں ٹیک اوور کیا، جس نے یوتھ نے سری لنکا میں ٹیک اوور کیا، اور جس طرح یوتھ نے نیپال پہ ٹیک اوور کیا. میرا اپنا خیال یہ کہ unless until youth step forward and take over کرے، retain their own country، اس وقت تک یہ لوگ بیچ میں آر بنے رہیں گے. اور اس کے پیچھے میری اپنی توجہ یہ ہے، آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتی ہے عروج، کہ آپ اگر ہم لوگ ہمیشہ بلیم کرتے ہیں جی کہ جتنی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی وجہ سے ملک تباہ ہوتا ہے، لیکن اس کے آگے جو اعلی کار بنتے ہیں تو وہ تو سویلین ہی بنتے ہیں نا. تو یہ سویلین جو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر بنے ہوئے ہیں اعلی کار، نوئنگلی یا ان نوئنگلی، ولنگلی اور ان ولنگلی، جیسی بھی سچویشن میں وہ وہاں پہ ہیں، اگر وہ وہاں سے ہٹ جائیں تو وہ کس کو یوز کریں گے؟ تو اگر وہ کسی کو یوز کریں تو جب ویکیوم ہوگا تو وہ ویکیوم یوتھ جو ہے اس کو فل کرے گی، جس طرح بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا میں ہوا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت یہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے جو عمران خان کو بھی دھوکہ دے رہی ہے، نوجوانوں کو بھی دھوکہ دے رہی ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی پاکستان کو دھوکہ دے رہی ہے، کیونکہ ان کے پیچھے ایک ذمہ داری تھی جس کو انہوں نے نمٹانا تھا. اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکتے، they should step aside and move on، تاکہ نوجوان اپنی ڈائریکشن خود طے کر سکیں، اور ان میں یہ ایبلٹی بھی ہے اور کیپیبلٹی بھی ہے، وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ ان کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میرا پروٹوکول چلا جائے گا، میری گاڑی مجھ سے چھین جائے گی، میرے نوکر چاکر مجھ سے چھین جائیں گے. ان کے سامنے ایک مقصد ہوگا، ایک پرپز ہوگا، اس کو وہ پرسو کر سکیں گے. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ عروج پلیز؟ دیکھیے، ایک طرح سے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ویسے تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ان کو پوری جو پارلیمنٹ میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کو پی ٹی آئی کو ہی مطلب ان کو بھی نکال دینا چاہیے پی ٹی آئی سے، یا پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کر دینا چاہیے. نہ رہے گی پی ٹی آئی اور نہ بجے گی یہ جو ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہوتے ہیں. پھر ایک عام عوام ہوگی، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، چاہے وہ عمران خان کے اور بہت سے فالوورز ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کیا، اور وہ لیکن عمران خان کو پسند کرنا بڑا چھوٹا سا لفظ ہے. عمران خان پہ بلیو کرتے ہیں کہ عمران خان کیپیبل ہے، قابل ہے. تو اگر یہ ہٹ جاتے ہیں تو عام عوام ہوگی اور یہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی، پارٹی کا جھنجٹ ختم ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف عوام سے، یا یہ جو کارکنان ہیں یا ینگسٹرز ہیں یا یونیورسٹیز کے لوگ ہیں، بھلے وہ پی ٹی آئی کے ہیں یا نہیں ہیں، کارکنان ہیں یا نہیں ہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ ان کو روکا کس نے ہے. یہ تو مجھے تو یہ بہانہ لگنے لگا کہ ہم کال نہیں آتی جی یہاں سے پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں، مطلب وہ ایک بلیم دینے کے لیے جیسے بچے بلیم دیتے ہیں کہ اماں یہ آپ کی وجہ سے ہوا، بابا یہ آپ کی وجہ سے ہوا، مطلب جو ان سے کام نہیں ہو پاتا وہ ماں باپ پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ ایک ایسی بات لگتی ہے، آپ کا لیڈر جیل میں ہے، اس کی صحت کا ایشو بنا ہوا ہے، آپ انتظار کریں آپ کو کال آئے. یہ کال کافی نہیں ہے کہ اس کی آنکھ کی بینائی 95% چلی گئی ہے. یہ مذاق ہے کہ آپ کے لیے علیمہ خان اور اس کی بہنیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی.
وہ رونے والی ہوتی ہے نا، مطلب صرف آنسوؤں سے نہیں روتی، مگر ان کا ہم تو سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں ان کا دل کیسے رو رہا ہوگا، کتنی وہ تکلیف میں ہوں گی کہ ان کے بھائی کا کیا حال ہے، وہ ان تک پہنچے، ان کو دیکھیں۔ یہ جو فرعون اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ مطلب حیرانی ہے مجھے ان لوگوں پہ جو ابھی بھی ان کے بارے میں جو جھوٹے سچے نعرے لگاتے ہیں، ان کا ضمیر ان کو اجازت کیسے دیتا ہے کہ یہ لوگ جو ایسا ظلم جو ہماری آنکھوں کے سامنے کما رہے ہیں، بھلے وہ شخص گنہگار ہوتا، اس کو آپ میڈیکل ہیلپ اور اس کی فیملی تک پہنچنے کیوں نہیں دے رہے؟ تو یہ اس کے بعد بھی اگر ان کے لیے جو آواز اٹھاتے ہیں، ہم اسی عوام کی بات کر رہے ہیں، اسی میں سے کچھ اس طرف آئے ہوئے پی ٹی آئی میں زیادہ تر۔ لیکن دیکھیے کہ اندر سے کوئی رشتہ دار بھی ہے، اندر سے کوئی دوست بھی رہا ہے، معاشرہ وہی ہے، اور شاید کم و بیش ہم انہی چیزوں کے اوپر خاموشی اور مطلب زیادہ بول لیتے ہیں۔ زیادہ بہتر ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جو عمران خان کے فالوورز ہیں نسبتاً زیادہ ہوش والے ہیں، سمجھ والے ہیں، ایک اچھی چوائس رکھ کے بیٹھے ہوئے، مگر وہ اپنا وہ کردار نہیں شو کر رہے۔ آپ کو کسی کال کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یار علیمہ خان کے ساتھ تو بیٹھ سکتے ہیں نا آپ۔ علیمہ خان کے حق کہاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ کیا وہ کسی تخت میں بیٹھی ہیں؟ کیا وہ کسی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں، سینٹ میں بیٹھی ہیں؟ کیا وہ کسی کو بلاتی نہیں ہیں؟ بلا چکی وہ، اب تو وہ منہ سے بلا چکی۔ پچھلے دن انہوں نے کہا کہ جس کے اوپر جو اس کو بوجھ جو سمجھتا ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ یہ بوجھ نہ اٹھائے، وہ ہٹ جائے۔ لیکن وہ لوگ سامنے آئے، انہوں نے 10,000 لوگوں کا کہا، کتنی عوام چلی گئی وہاں پہ۔ تو یہ بہانے ہیں سب، اگر یہ ہٹا دیں گے آپ ان کو، یہ پھر بھی کوئی نہ کوئی بہانہ نکال لیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جو میں بھی بات کری تھی کہ عوام میں وہ شعور نہیں ہے کہ ایک آنر کے ساتھ جینا کیسے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں چلو چھوڑو ہمارا، ابھی تک میں مطلب یہ بات سنتی ہوں، اب چھوڑو، مطلب وہ ہیں ایسے ہی 77 سال سے چل رہے ہیں، اب ٹھیک ہے، اب ان کے ساتھ کیا لڑنا ہے، ہماری فوج ہے، ہندوستان سے لڑنا ہے بھائی آپ نے، بھائی ہندوستان سے کیوں لڑنا ہے؟ کیا پرابلم ہے ہماری ان کے ساتھ؟ کوئی پرابلم نہیں ہے ہماری ان کے ساتھ۔ انہوں نے بھی عوام کو یہی پاگل بنایا ہوا ہے، اور ہم نے بھی پاگل ہی بنایا ہوا ہے۔ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے ان کے ساتھ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارا۔ وہ کشمیر ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس کو اگر سیاسی طور پہ کبھی امریکہ یا یو این میں کسی نے ڈیل کرنا ہوگا تو وہ ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو آپ اس کو فی الحال خاموش ہو کے، بہت بڑا مسئلہ ہے، میں یہ نہیں کہتی، مگر وہ ہے سیاسی مسئلہ، اور جان کے بنایا گیا تھا کہ یہ آپس میں لڑتے رہے۔ ورنہ ہمیں اتنی بڑی بڑی فوجیں ہم نے اس وجہ سے پالی، اور فوجوں کی پالیسی آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ان کی پالیسی کچھ اور ہے، اپنی پالیسی کے اگینسٹ نہیں جاتے، تو بھی ان کی پالیسی کیا ہے کاروبار کے علاوہ؟ بتائیں کون سی پالیسی، ہمیں بھی تو پتہ لگے نا کون سی پالیسی ہے، کس پالیسی پہ مطلب کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا ملک کا ایک پرائم منسٹر ہے جو ملک کو اچھی طرف لے کے جا رہا ہے، جو ملک کو عزت بھی دلا رہا ہے، بلکہ تمام دنیا میں مسلمانوں کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہو رہا ہے، اس کو آپ کیسے خط کے اوپر گرا رہے ہیں؟ آپ کی کون سی پالیسی ہے ہمیں بتائیں؟ یس سر کہنے کی ہے، کس چیز کی پالیسی ہے؟ مطلب یہ سب فضول باتیں ہیں، اور یہ سہیل آفریدی تو نئی اس میں سے ہے نا، ینگر اس میں سے ہے، کہہ لیجیے جو کارکنان تھے، ان کو کیا، ان کو سانپ ہی سونگھ گیا، بالکل خاموشی ہو کے بیٹھ گئے۔ مجھے ابھی بھی ان کی وفاداری پہ شک نہیں ہے، مگر بھائی ہم کیا کریں، مطلب کیا کرنے کے ارادے رکھ رہے ہیں آپ؟ عمران خان کی آنکھ کا یہ حشر ہو گیا، یہ بڑی حیران کن خاموشی ہے۔ اچھا میں صرف ایک بات پازیٹیو کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ، اور یہ ہے اگین ٹرننگ پوائنٹ، کہ آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پکڑ لیں۔ یہ لیڈرشپ کو بھی یہ پکڑنا چاہیے، کارکنان کو بھی اسی کو پکڑنا چاہیے، عوام کو بھی۔ آپ کے پاس بہترین ایک اور سنہری موقع آیا ہے۔ وہ کیا آیا ہے جی؟ آج کورٹ میں، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، ایک فارم 47 کی ہیئرنگ ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کو غلط قرار دے کے انہوں نے کہا ہے کہ وہ سارے لوازمات کے جو فارم 47 میں جو کچھ بھی ہے، اس کو آپ رزلٹ کو بدل نہیں سکتے۔ فارم 47 میں اگر بدلتے ہیں تو انہوں نے اس طرح سے جو فارم 47 کی جس کے ون تھی جس کے پاس، اس کو انہوں نے واپس وہ جیت اس کے نام کر دی ہے، اور جس نے فارم 47 سے جیتا تھا اس کو انہوں نے بے دخل کر دیا ہے۔ آج یہ ورڈکٹ آ گیا ہے، لیکن وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، وہ کسی اور جماعت کا ہے، مجھے جماعت کا نام یاد نہیں، وہ کوئی آپس کے ہو سکتا ہے، کوئی تعلقات ہو، جج سے ہو، کسی قسم کے ہو۔ لیکن جب ایک ہیئرنگ آ جاتی ہے، جب ایک ریفرنس آ جاتا ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کا، تو یہ جتنے وکلا، جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ عمران خان نے اتنے وکلا بھرتی کیے ہیں، ایک ریفرنس کے بعد اب سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا چھوٹی کوئی بھی کورٹ اس کو ٹرن ڈاؤن نہیں کر سکتی۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک آ چکا آپ کے پاس کیس، یہ پہنچ جائیں عدالتوں کے باہر بیٹھ جائیں جا کے، اور سر توڑ دیں، عدالتوں کے دروازے توڑ دیں، اگین نوک کر کر کے،
کہ بھائی یہ ہمارا آج ہی سنو، اتنی چڑھائی کریں، اتنا بولیں کہ یہ ججز کو اپنی جان مطلب ان وے کہ ان کے دماغ کھا لیں، اور یہ اپنے لیے اس کے حقوق حاصل کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے نا تو کورٹس میں تو جا سکتے ہیں نا، وہاں جا کے بیٹھ جائیں اور ساری عوام وہیں بیٹھ جائیں اور بولیں ہمیں تو اپنے اپنے ایریے کے جنہوں نے ووٹ دیے تھے وہ لے کے اپنے اپنے فارم پہنچ جائیں اور بولیں جی ہمارے اپنے کینڈیڈیٹ کو پکڑے، اور ساتھ خود چلے جائیں، وہ بھی جائیں گے شوق سے کیونکہ ان کو جیتنے کا موقع ملے گا۔ یہ ان کو ایک بہترین اگین ایک فری ہٹ ملی ہے، اگر یہ اس کو پھر فائدہ نہیں اٹھاتے، اور اس کو انہوں نے سنی انسنی کر دیا، یہ اتنی بڑی خبر ہے چاہے ان کی نہیں ہے لیکن یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ یہ آپ کو ایک پورا راستہ دے رہی ہے، آپ اس کو لگ جائیں۔ ادھر ججز بیچارے بھی وہ ہوئے ہیں ٹرانسفر، ان کو بھی تھوڑا سہارا ملے گا کہ ان کے ساتھ ان کی بھی آوازیں ساتھ لگائیں، اور اس کے اوپر سارے اپنے اپنے فارم لے کے پہنچ ایک بار پھر وہ 2024 کا 8 فروری والا سمجھ لے کہ آج ہی کا دن ہے، آج ہی فارم 45 سے 47 میں چینج ہوا ہے، آج ہی ہم جا کے بیٹھتے ہیں، آج ہی ہماری ہڑتال ہوگی۔ یہ الٹ دیں گے بازی اس کے اوپر اگر یہ چاہیں تو۔ آئی ایگری، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت سینکڑوں کے حساب سے، اگر ہزاروں نہیں تو کم از کم سینکڑوں کے حساب سے الیکٹڈ ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں جو سارے ہر دفعہ علیمہ خان کے ساتھ جا کے وہاں پہ ان فارم آف سالیڈیرٹی کھڑے ہو جائیں، اور اسی نمبر میں سارے مینڈیٹوری بنائیں کہ یہ سارے لائرز بھی جا کے کورٹس میں کھڑے ہو جائیں، تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ آپ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر کامیاب نہیں ہو سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ اس پہ پریشر ضرور بلڈ کرتے ہیں، جس طرح علیمہ خان نے اس دن کہا تھا۔ آپ نے جو جلسہ پوسٹپون کیا تھا ان لیو آف ہیونگ دیز ڈائلاگز ان پاکستان جو ایران اور یو ایس کے درمیان ہو رہے تھے، لیکن کم از کم آپ اس پریشر میں یہ تو کروا سکتے تھے کہ عمران خان کی آج علاج کروا سکتے تھے اگر اور کوئی بات، لیکن آپ نے یہاں پہ کوئی ڈیمانڈ رکھی نہیں، آپ نے بغیر کسی وجہ سے وہاں پہ سرنڈر کر کے یو مووڈ آن۔ تو یہ جو فارم 47 کا میں نے اگر یہ اس کو لے کے اپنے اپنے ایریے کے جو لوگ جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک ایک وکیل بہت ہیں، اگر وہ خود وکیل ہیں تو وہ اپنے ان لوگوں کو پکڑے جو ان کے ہارڈ کور مطلب جنہوں نے آگے کیمپین چلائی تھی، اور وہ مزید اور لوگوں کو لائیں، یہ 100 200 لوگوں کو بھی لے کے اگر پہنچ جاتے ہیں اور یہ ٹھان لیں، ٹھاننا ضروری ہے اور کوئی چیز ضروری نہیں ہے، دل میں تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس کے بنا واپس جانا نہیں، ٹوٹے ہوئے دل سے جائیں گے تو واپس آ جائیں گے، ہاف ہارٹیڈلی جائیں گے تو بھی واپس آ جائیں گے، یہ یقین کر کے جائیں کہ یہ فیصلہ آ گیا ہے، ایک ریفرنس ہمارے پاس سپریم کورٹ کا موجود ہے، ہم نے اس کے اوپر فیصلہ لے کے آنا ہے، نہیں تو ہم وہیں بیٹھے رہیں گے، اور بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے لیے جائیں۔ یہ ہر حال میں کچھ نہ کچھ فیصلہ لے کے آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو نیوز آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ جنگ ونگ بھی ہو رہی ہے وہاں پہ، اور جو اس سے پہلے حالات خراب ہیں، لیکن جنگ کی وجہ سے، تیل کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں شدید ایک تو مہنگائی ہے، مہنگائی کے ساتھ اب گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے، لوڈ شیڈنگ اپنے عروج پہ ہے، اور اس کے بعد بھوک اور جو نا اس کا جو ایک اٹیک آنے والا ہے بہت شدید۔ یہ کیلکولیشن ہے جو یونائٹڈ نیشن کی ہوتی ہے کبھی اور کبھی دوسرے اداروں کی، تو اس کے مطابق یہ اگلے 3 مہینے پاکستان کے اوپر بہت ہی تکلیف، یعنی عوام کے اوپر، عام پبلک کے اوپر بہت تکلیف دہ حد درجہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اس سے پریشان ہے، کیونکہ ان 3 مہینوں میں لوگ ویسی شدت سے بولیں گے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن ہے اس کو ذرا تھپکی دے کے رکھا جائے۔ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی خبریں آ رہی ہیں، عمران خان کی کے لیے کوئی راستہ کھل رہا ہے، فلاں چیز ہو رہی ہے، اگر آپ آج کی نیوز اٹھا کے دیکھیں تو سو مچ مطلب ڈرامہ چل رہا ہے اس کے اوپر، تو عمران خان کا تو علاج اس طرح سے ہو رہا ہے۔ تو یہ 3 مہینے گرمی ہے، مطلب خودکشیوں سے بہتر ہوگا کہ یہ عدالتوں کے دروازوں سے سر ٹکرا کے مرا جائے، تاکہ یہ ان کے سر پہ چڑھ کے مرا جائے، وہاں جا کے بیٹھ جائیں، واقعتاً سر ماریں اور چاہے جیسے مرضی بیٹھیں، ان عدالتوں کے سامنے بیٹھ جائیں اور سارا دن چیخیں، ان کے کان کھائیں۔